تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو، اللہ دے احسانات نو اگر تسی شمار کرنا چاہو، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ دی نعمتاں دی تسی گنتی کرنا چاہو تے اللہ دیا نعمتاں تسی کدی گن نہیں سکتے۔ رب دا قرآن وچ فیصلہ ہے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسی اللہ دی نعمتاں نو شمار بھی کرنا چاہو، گنتی دے اندر لے آنا چاہو تے کدی بھی تسی اللہ دی نعمتاں گن۔ ہن اللہ دی نعمتاں بے شمار نے، لا تعداد نے، ان گنت نے، اور میرے رب نے ساری نعمتاں عطا فرمائیاں تے کسی نعمت دے دے وقت یہ کہا اے مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، حالانکہ اللہ دا احسان ہے۔ جی توجہ ہے، اللہ دا میرے رب نے، اب ہر بندہ اپنی باڈی نو دیکھ لے، اپنے 5 فٹ دے وجود وال دھیان دے لوے تے اس وجود دے نال، اس جسم دے نال 5 فٹ دے اس خد و خال دے نال میرے رب نے بڑیاں ساریاں نعمتاں وابستہ رکھیاں۔ اکھاں بھی رب دی نعمت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے نا۔ ان اکھاں دی قدر و قیمت اگر کسی کو پوچھنی ہے تے نبی نے تو پوچھ ویکھو۔ اکھاں بھی نعمت نے، کان بھی اللہ دی نعمت نے، ناک اور زبان بھی رب دی نعمت نے، ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے، پیر بھی اللہ دی نعمت نے، 5 فٹ کا وجود میرے رب دی بڑی بہترین نعمت ہے جی۔ پھر یہ پورا جسم دے کے، وجود دے کے، پھر صحت و تندرستی اس وجود نو دینا، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ پھر اس 5 فٹ دے وجود والے بندے نو اولاد دینا، بیوی دینا، تخت و تاج دینا، روپیہ پیسہ دینا، اچھا مکان دینا، اچھا لباس دینا، اچھی گاڑی دینا، ان گنت لا تعداد میرے رب نے انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں، لیکن انہاں ساریاں نعمتاں نو دیندے وقت اللہ نے احسان تو ضرور کیتا ہے لیکن احسان جتایا نہیں، احسان جتایا نہیں۔ رب نے یہ نہیں آکھیا کہ اے مومنو مسلمانوں میں تواڈوں زبان دیتی ہے، تواڈے تے احسان کیتا ہے، حالانکہ اللہ دا احسان ہے، لیکن اللہ نے جتایا۔ اکھاں میرے رب دیاں نعمت نے، پر احسان جتایا نہیں۔ کان رب دی نعمت نے، اللہ نے احسان کیتا ہے پر جتایا نہیں۔ زبان اور ہاتھ اور پیر اللہ دا احسان ہے، انسان کو عطا فرمائے، احسان کیتا ہے پر جتایا نہیں۔ کیوں نہیں جتایا؟ کہ محسن احسان کرنے والا چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے کے احسان نہیں کرتا، جتنے اتے احسان کرے تے محسن احسان کرنے والا اس گل کو سمجھ رہا ہوتا ہے اے سب تو عمدہ تے ساریاں نعمتاں دی سردار نعمت دے کے تائی تو فرمایا مومنو تہاڈے رب نے تہاڈے اتے احسان کیتا ہے۔ کس گل دا؟ اذ بعث فیہم رسولا، تہاڈے وچوں تہاڈے وچ رسول مابعوث فرما دتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب دی نعمتاں وچوں سردار نعمت رب دے حبیب نے، رب دے حبیب نے، بولیو رب دے حبیب نے۔ اس تو اور بڑی تو رب دی نعمت نہیں، تمام نعمتاں دی سردار نعمت حضور تاجدار مدینہ نے۔
حضور تاجدار مدینہ ساریا نعمتاں دی سردار نعمت حضور نے، اس واسطے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی تشریف آوری تے فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، کیونکہ میرے اللہ جل جلالہ اس گل نو بخوبی جاندے نے کہ میرے حبیب تو ود کے میں کائنات میں کوئی چیز پیدا کو نہیں کی، اس واسطے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا کہ اسی مومنات احسان کیتا ہے انہاں دے وچوں انہاں دے وچ بڑی عظمت والا رسول، لفظ رسول دے لام تے دو زبراں انہوں آندے نے تنوین، یہ آخدے عربی اصول ہے قاعدہ ہے یہ دو زبراں زیراں دو پیشاں ان تنوین آخدے یہ دو وجہ نال استعمال ہوندیاں نے، جب بالتفصیل آندیاں نے جب بالتقلیل آندیاں، گاندھی سمجھ لگی کہ کونا، جب بالتفصیل جب بالتقلیل مطلب کہ جا عظمت و شان نو بڑھانے واسطے آندیاں استعمال ہوندیاں نے تے جاں بالتقلیل آندیاں نے کسی دی گل نو گھٹانے واسطے تاں استعمال ہوندیاں کہ ایتھے رسول دے لام تے رسول من انفسہم، ایتھے رسول دے لام تے بالتقلیل نہیں بالتفصیل، اللہ نے ایک تنوین دو زبراں لام تے داخل کر کے رسول دے دسیا کہ اے وہ رسول ہے کہ رسولاں دی سب وچ بھی اس جیسا رسول کوئی نہیں، یہ تاب بالتفصیل ہے، پوری نبیاں دی جماعت کے اندر اس جیسا نبی نہیں، پوری رسولاں دی 313 دی صف دے اندر اس جیسا رسول کوئی نہیں، تائیں تو بالتفصیل ہے۔ حضرت عظیم البرکت نے تائیں کی گل کی تھی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ اللہ، آج کا لفظ آپ نے ابتدا میں استعمال کیا ہے سب سے اولا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ یعنی اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دل و ملت رحمت اللہ علیہ آپ کی پوری شاعری کسی بھی شعر کو اٹھا لو جب اللہ دی قرآن دا کسی آیت دا ترجمہ ہوئے گا یا میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی حدیث دا ترجمہ ہوئے گا یا مفہوم ہوئے گا، اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دینا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ عاشق جڑے ہوندے نا جدوں اپنے محبوب دا ذکر کرتے نے تو رجدے نہیں، جو ذکر کرتے جاندے نے پیاس بجھدی نہیں بلکہ پیاس وچ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ
آپ نے مدنی تاجدار کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت کے گلدستے پیش کی دنوں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی حضرات ذکر میرے تے تہاڈے لجپال نبی دی آمد شریف ہوئی سبحان اللہ حضور دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے جس دن تو مدنی تاجدار میرے بطن اطہر کے اندر آئے ہر مہینے ایک نبی دی مینوں مبارک آنی زیارت بھی ہونا کہ زیارت کرانے والے نے فرمانا آمنہ تینوں مبارک ہوئے میں آدم صفی اللہ ماں تینوں مبارک ہوئے آمنہ میں ابو البشر تو سردار الانبیاء دی امی بن گئی سبحان اللہ ہر مہینے انبیاء علیہ السلام دیا مبارکہ انبیاء علیہ السلام دیا بشارتاں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدوں میں چلنا پانی لین واسطے کسی کنویں کے کنارے جانا میرے پیر کے تھلے پتھر آ جانا تو پتھر میں سخت نہ رہنا بلکہ نرم ہو جانا سبحان اللہ حضرت آمنہ فرما دیا نے میریاں پڑوسنوں نے میریاں محلے دار بیبیاں نے جدوں بھی پانی لین واسطے جانا کنویں تے رسی تے ڈول لے کے جانا پانی لینے واسطے رسی تے ڈول دا انتظام کرنا میں کدی رسی لے کے نہ جانا ڈول لے کے نہ جانا ہاؤسنا برتن لے کے ٹر جانا سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں میں کنویں تے کنارے تے جانا تے کنویں دا کنارے تے جدوں جانا تے کنویں دا پانی میری آمد تے اچھلتا ہویا وجد کرتا ہویا کنارے تے آ جاتا سبحان اللہ کنویں دا پانی کنارے تے آ جاتا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے بغیر رسی تے ڈول تو پانی دا مٹکا بھر کے گھر لایا سبحان اللہ اجے حضور دی ولادت نہیں ہوئی تے برکتاں نصیب نے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جو جو وقت گزرتا گیا او سہانی گھڑی آئی او حسین تے جمیل وقت آیا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں اپنے گھر دے اندر حضور دی ولادت ہوئی سبحان اللہ حضور دی ولادت ہوئی سبحان اللہ حضور دی ولادت ہوئی سبحان اللہ تے کیویں ہوئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے خرج منی نور اضاءت له منه قصور الشام میرے وچوں نور خارج ہویا اس نور دی روشنی دے اندر نوری کرنا دے اندر میں گھر بیٹھی نے ملک شام دے محل ویکھے سبحان اللہ تے سیدہ آمنہ فرما دیا نے حضور تاجدار مدینہ دی ولادت ہوئی تے حضور پیدا ہوئے تے پیدا ہوندے مدنی تاجدار نے سر سجدے وچ رکھ چھڑیا سبحان اللہ سر توجہ ہے سر سجدے وچ رکھ چھڑیا حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں مدنی تاجدار نے سر سجدے وچ رکھیا تے مینوں بڑی حیرانگی ہوئی کہ چند گھڑیاں دا بچے تے سر سجدے وچ تے حضور حضرت آمنہ فرما دیا نے میں حضور وال ویکھیا تے سر سجدے وچ حضور نے رکھ کے تے نبی پاک دے ہونٹ مبارک لب مبارک حرکت پہ کرتے سبحان اللہ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں اپنے مقام تو اٹھی توجہ ہے میں اپنے مقام تو اٹھی کہ حضور دے قریب آ گئی حضور دے قریب حضرت آمنہ فرما دی میں حضور دے قریب آئی تے اپنے کناں نوں سرکار دا سر پاک تے سجدے وچ
پشانی ٹکی ہوئی ہے زمین تے تے میں اپنے کناں نو حضور دے لباں دے قریب کیتا تے فرما دیا نے مینوں آواز اے آئی رب حبلی امت رب حبلی امتی رب اتنے بڑے سارے نقطے جنہیں کی اردو میں بیان کرنے توجہ فرماؤ حضور نے کی فرمایا رب حبلی امتی عمر کتنی میرے آقا مصطفیٰ دی چند لمحے پیدا ہوئے چند لمحے چند منٹ مدنی مصطفیٰ سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دے حضور سر سجدے وچ رکھ کے امت دا تقاضا کر رہے رب حبلی یہ نبی 40 سال تو بعد نبی ہے وہ تو پہلے نبی نہیں تے غیر نبی دی امت ہی نہیں ہوتی توجہ ہے غیر نبی دی امت ہے یہ کنفرم گل ہے امت رسول دی ہوتی ہے سبحان اللہ امت رسول دی تے جڑا رسول نہ ہوئے منصب رسالت تے فائز نہ ہوئے وہ کدی بھی امت کا دعویٰ نہیں کر سکتا امت کا دعویٰ وہی کر سکتا جڑا رب دا نبی تے رسول ہوئے کہ حضور تے پیدا ہوندے پے رب دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے رب حبلی امتی اے میرے اللہ میری امت میرے نام ہبا کر دے سبحان اللہ کی کر دے میرے نام ہبا کر ہبا ہن جدوں کوئی بندہ جاوے تواڈے وچوں کسی کو پلاٹ لوے یا مکان لوے یا کوئی پہلی لوے رجسٹری انتقال کراوے یا ہبا کرواوے کدی تساں اپنا جڑا مہینے دا بچہ ہوے کدی انہوں کلیا بھی جا ہبا کروایا ہے بولو تے صحیح نہیں کیوں بچے حد بلوغت نو پہنچے ہی نہیں بلکہ ایک قانون ہے کہ جدو تک بچہ بالغ نہ ہوئے ادو تک اپنی جائیداد کسی کو منتقل نہیں کر سکتا اندر صلاحیت ہی کو نہ اج اس مقام تے مرتبے تے فائز ہی نہیں ہویا تے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج حد بلوغت نو پہنچے ہی نہیں حضور تے پیدا ہوئے تے فرما دے رب حبلی اے میرے اللہ میری امت میرے نام تے کر دے آ گل جڑی ہون میں کرن لگا شاید تواڈے سنن وچ پہلی مرتبہ آوے مہر نبوت دی حضور دی سنی نا بے شک جی سنی آ فیس بک تے بھی تساں ویکھو نیٹ تے بھی ویکھو کئی مسیتاں وچ او مہر نبوت نقش کی لکھے ہے محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ آ لکھے ہے مہر نبوت نے یہ ہے کتے سی شان درمیان جی بولو تو صحیح دوواں شان درمیان آ جڑی چیز ہے نا سجے موڈے دے قریب سی مہر نبوت قدرتی طور تے چھپوائی نہیں قدرتی طور تے دونوں شانیاں دے درمیان تے سجے موڈے دے بالکل قریب سی محمد الرسول اللہ قدرتی طور تے لکھے ہوئے انہوں آدھے نے مہر نبوت اور میرا دوسرا سوال تواڈے تے اے مہر نبوت 40 سال تو بعد نمایاں ہوئی ہے نہیں جی نہیں 40 سال تو بعد نمایاں ہوئی نہیں ادو بعد ہوئی نہیں کہ پہلے بھی سی پہلے بھی جی حضور پیدا ہوئے تے مہر نبوت ڈرو نہیں ذرا تھوڑا جا گج کے بولو پتہ لگے بھی ہے ایک عقیدہ ہے تے گل اصل ہے یا حقیقت مبنی ہے حضور پیدا ہوئے تے مہر نبوت سی موجود ہے سی لکھیا کی سی محمد الرسول اللہ اج بھی تسی مہر نبوت دا نقش ویکھ لو
یہ لکھیا ہوا ہے محمد رسول اللہ تے جی حضور 40 سال تو بعد رسول نے تے اے لکھیا کہ توجہ ہے جی ایک بندہ چیئرمین ہوئے گا پھر اپنی چیئرمین ہونے دی مہر بنوائے گا، ایک جنرل کاؤنسلر ہوئے گا پھر مہر بنوائے گا، ایم پی اے ہوئے گا ایم پی اے شپ دی مہر بنوائے گا، ایم این اے ہوئے گا تے تب ایم این اے دی مہر بنوائے گا۔ اگر کوئی صوبائی وزیر ہوئے وفاقی وزیر ہوئے گا تے پھر اپنے وزیر ہونے دی مہر بنوائے گا۔ تے میرے نبی دی امور دا ہونا سبحان اللہ اس گل دی دلیل ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوندیاں رب دے نبی تے رسول نے، سبحان اللہ، تائیں تے مہر نبوت تے تائیں تے مہر نبوت۔ اللہ یاد رکھیا کرو، ایک اللہ یاد رکھن والیاں ادھر سن کے ادھر کڈن والیاں نہیں، اے یاد ہو۔ اور جڑے کہتے ہیں کہ حضور 40 سال تو بعد نبی نے گل انہاں دے سامنے رکھ لیا، قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ توجہ ہے جی، مل کے آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے حضور دے لب سبحان اللہ، ہل رہے، حضور دے لب ہل دے نے، لب ہلدے نے پہ، اے لب ہلانے والا ہے کون؟ لب ہلانے والا کون ہے؟ سر سجدے وچ رکھنے والا کون ہے؟ سجدے واسطے چند چیزاں دا ہونا ضروری ہے، اور سجدہ کرنے والا پاک ہوئے، سبحان اللہ، جس زمین تے سجدہ کرے وہ زمین پاک ہوئے، سبحان اللہ، تے سجدہ کرنے والا صاحب طہارت ہوئے، بے وضو ہوئے سجدہ کرے پھر جائز نہیں، جس زمین تے کرے زمین نپاک ہوئے پھر بھی سجدہ جائز نہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ دیکھنے کے نہیں، کوئی بندہ غسل خانے کے نماز پڑھ لے گا؟ نہیں، ہے تو زمین نہ، کیوں نہیں پڑھے گا؟ زمین پاک ہے، نپاک ہے، مسجد سے پڑھے۔ تیری عقل اس گل تے تقاضا کر دیے میں غسل خانے کے اندر سجدہ نہیں کرنا، زمین پاک ہے مسجد پاک ہے تے سجدہ کرنا ہے۔ جڑا امام الانبیاء ہوئے، سردار الانبیاء ہوئے، مکین لابقہ ہوئے تے رب دا سچا یار ہوئے تے جتھے جس گھر وچ جس کمرے وچ میرا نبی جا سجدہ کرے، میرے نبی نے سجدہ کر کے دسیا ہے میری ماں بھی پاک ہے، میری امی دا گھر بھی پاک ہے، سبحان اللہ، میری امی بھی پاک ہے، میری امی دا گھر بھی پاک ہے، ضرور آگے میری امی دا گھر بھی پاک ہے، جتھے نبی دا سجدہ کرے۔ تینو سمجھ نہیں آئی؟ یہ فلسفہ سمجھ وچ نہیں آیا، جتھے نبی پہ سجدہ کرتا ہے زمین کتنی مقدس ہے۔ سبحان اللہ، حضرات ذوالفقار سیدہ آمنہ فرما دی ہے مدنی مصطفیٰ دی آمد ولادت باسعادت ہوئی، جدوں میں سرکار دا پہلا معجزہ ویکھیا، سبحان اللہ، تے میں مدنی تاجدار نو اپنی گودی وچ لیا، سبحان اللہ، گود وچ لے لیا۔ توجہ ہے، میں اپنی گود جی لے لیا، جنوں گود وچ لیا ہے یہ امام الانبیاء ہے، جنوں گود وچ لیا ہے نبیاں دی پوری جماعت وچ ایندے جیسا نبی نہیں، بے شک، تے نبیاں دی پوری صف وچ ایندے جیسا کوئی تے امت وچوں ایندے جیسا کیویں ہو سکدا ہے؟ اس گل دی مینوں نہیں سمجھ آئی، ہووے امتی سبحان اللہ، تے اپنے آپ کو تشبیہ نبی نال دے میں نبی جیسا، ایتھے تے نبیاں دی پوری جماعت وچ ایندا ثانی کوئی سبحان اللہ، ہولے آندے سبحان اللہ کو شک کرو ہے کہ بڑا یقین نہیں اس گل تے۔ سبحان اللہ، جیڑا بندہ نہ بولے پیڈا بن کے بیٹھے انہاں گلاں تے سمجھ لو اندروں کچھ ہو رہے، تاں ہی کھولدا نہیں۔ سبحان اللہ، گل حضور دی ہوے تے بندہ منہ تالا چہرہ دا تالا ٹھوک کے بہ جاوے تے بولے نہ ہوں نہ کرے، ثابت ہوندا ہے جائے بولا ہے، جائے گونگا ہے،
تے جے دوویں کان میں ٹھیک سو تے زبان میں ٹھیک سو پھر اندر کو جنو ہویا کھلا ہے تیسری وجہ ہی ہو سکتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میری آقا مصطفیٰ کو سیدہ آمنہ نے اپنی گودی چ اٹھایا سبحان اللہ سجدہ آمنہ فرماندیاں نے سجدہ آمنہ فرماندیاں نے سبحان اللہ توجہ ہے حضور دی ولادت ہوئی گودی چ اٹھا لیا مولا علی کتنے پیدا ہوئے خانہ کعبہ اولیاء اولیاء جنہوں نے پتہ ہے وہ بولے خانہ کعبہ علی کتنے پیدا ہوئے خانہ کعبہ کعبے میں ٹھیک ہے علی کتنے پیدا ہوئے کعبہ کعبے میں بچہ جدوں پیدا ہوتا ہے بچہ جدوں پیدا ہوتا ہے نجاست اس کے جسم اتنے ہوتی غسل دینے تو بعد نہلانے تو بعد پھر بچہ پاک ہوتا ہے پیدا علی بھی ہوئے پیدا نبی بھی ہوئے علی کعبے وچ پیدا ہوئے کوئی مائی دا پتر باہر کھڑی کر کے دسے علی دی پیدائش تو بعد خانے کعبے نو کنے غسل دیتا سی آپ کو گانے سمجھ دیو کہ کونا سبحان اللہ علی دی پیدائش تو بعد وہ بندہ ثابت کرنا پائے گا کہ علی کعبے وچ پیدا ہوئے گل کنفرم ہے گل سچی ہے علی کعبے وچ پیدا ہوئے کعبے نو غسل کنے دیتا ہے کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کھڑ کے بولو کسی نے بھی نہیں تینوں ولی دی پیدائش نہیں دسیا علی پیدا ہوئے تے پاک ہوتا ہے تے پھر یہ نبی نہیں امام الانبیاء ہے سبحان اللہ سردار الانبیاء ہے اللہ دا پیارا حبیب ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں حضور کو لباس پوایا سبحان اللہ سبز رنگ دا اونی کمبل سبحان اللہ مدنی تاجدار دے جسم پاک تے میں اوڑ دیتا لپیٹ کے سرکار نو پگوڑے دے اندر لٹا دیتا سبحان اللہ حضرت عبدالمطلب فرما دیں حضور دے دادا جان فرما دیں میں اس ویلے طواف کعبہ پہ کرنا کعبے دا طواف پہ کرنا جدو مدنی تاجدار دی آمد شریف ہوئی مدنی تاجدار دی ولادت ہوئی حضرت عبدالمطلب فرما دیں میں طواف کعبہ پہ کرنا دوات دوران طواف کعبہ ادھر مدنی تاجدار دی آمد ہوئی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے گھر دی طرف کعبہ چھوک گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ چوک گیا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کعبہ خر گردا ہے پیا کعبہ ڈگدا ہے پیا یہ فرماندے نے کعبے دی درو دیوار وچ آواز آئی عبدالمطلب میں گر نہیں رہا جیڑا اللہ نے رب نے جیڑا تینوں پوتا عطا کیتا ہے میں ان دی تزیب واسطے چوکدا پیا سبحان اللہ ان دے اکرام واسطے ان دی تزیب واسطے چوکنا پیا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے دل وچ خیال آیا جن دی تزیب واسطے بیت اللہ چوکدا پیا میں ان دی زیارت تو کرا میں ان دی زیارت کرا میں ان دی زیارت تو کرا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں چلیا در آمنہ تے پہنچیا ویکھیا دربان کھڑے میں گزر لگا انہیں کہا بھی رک جا میں کہا گھر میرے تو کون روکنے آلا لبادہ بشری کے اندر اللہ کا نوری فرشتہ کھڑے لبادہ بشری کے اندر اللہ کا نوری فرشتہ کھڑے اے عبدالمطلب رک آپ فرماتے نے میں کیا کیوں رکا گھر میرا سبحان اللہ انہیں کہا منیا گھر تیرے یہ پر رک جا کیوں رک جاوا کہ تیرے گھر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء دی ولادت فرمائیے اے عبدالمطلب رکنا ہے اس واسطے جو نوری لائن بنا کے رب دے فرشتے
تیرے پوتے دی زیارت پہ کردے نے جدو فرشتے زیارت کر لین گے پھر فرشیاں دی واری آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ادو دیر رک سبحان اللہ اونی دیر رک آئے اونی دیر رک جا رک جا عبد المطلب فرماتے ہیں میں رک گیا سبحان اللہ تے فرماندے نے میرے دل وچ ہور حضور نو ویکھنے دی تانگ بڑھ گئی سبحان اللہ عشق رسول میرے سینے تے ٹھاٹھا مارن لگ پیا یہ ہر ایک نو نعمت نہیں ملتی عشق رسول والی جنوں مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے سبحان اللہ جنوں مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے تے جندے سینے وچ حضور دا پیار نہیں اور پیار تو آٹھتا تو نہیں ملتا اے دکانہ تو نہیں ملتا اے بازارہ تو نہیں ملتا اے اگر عشق رسول دی دولت لینی ہے تے رات بیٹھ کے 1000 بار میری سرکار تے درود پیش کر عشق دی عادت لب جائے سبحان اللہ عشق رسول دی نعمت لب جائے گی اور کئی بندے ادھر عشق نہیں ہویا لتا سے بھائی سجنا یہ بڑی بڑی نعمت ہے جنہوں نصیب ہو جائے سبحان اللہ ایتھے تے میری سرکار دی عشق وچ درخت روپ ہے تے مدنی دی محبت وچ سکے ہوئے کھجور دے تنے روپ ہے تے جے تینوں رون عشق رسول چ نہیں آوندا تے سوچ تے صحیح ایتھے تے سکا تنا روئی جاندا محبت مصطفیٰ تو ساکھنا کیڑا ہے او حسن حنانا جڑا کھجور دا کٹیا ہویا درخت سر سبز بھی نہیں مسجد نبوی دا جڑا چھپر میری سرکار نے بنایا سی اس چھپر دے تھلے بطورے پلر دے چھوڑے حولے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میری سرکار نے کرنا کی اے جو میرا ٹیک لا لینی اے جو ٹیک لاؤنی حضور نے بیان فرمانا تے بیٹھے ہویا صحابہ نے حضور دا بیان سننا سبحان اللہ کدی تھوڑی جی محبت دی دنیا چ گم ہو کے ویکھ جدو میری سرکار بیان فرماندے ہون گے ہائے ہائے جدو حضور بولتے ہون گے سبحان اللہ کیا مٹھاس ہوے گی حضور دی گفتگو وچ کتنی دل ربا ہوے گی میری مدنی دی گفتگو کتنی چاشنی ہوے گی اس گفتگو وچ جدو حضور گفتگو فرماتے ہون گے سبحان اللہ جو جو میری سرکار بیان فرماتے جاندے صحابہ سنتے جاندے آنسواں دی ساؤن دی بارش دی طرح اکھاں میہ برساؤن لگ پیندیاں سبحان اللہ صحابہ دی کثیر تعداد ہو گئی کہ صحابہ نے آپس کے اندر مشورہ کیتا بھی لاگے آلے قریب قریب آلے حضور دا دیدار کرتے رہتے دور والے مشکل نال حضور دا دیدار کرتے حضور دا دیدار کرتے یہ گل سمجھ دے کہ نہیں آتی تے پھر ایتھے بھی کوئی فطور ہے اگر نہیں سمجھ آتی تے پھر سمجھ کیوں نہیں آخر آتی جس بندے نو بزنس دی فکر آ گئی دکان دا تو خیال آ گیا پیسے کمانے دا خیال تو آ گیا بیوی بچہ دے پیٹ پالنے دا تے خیال آ گیا اس تخیل دی دنیا دے اندر حضور دا خیال کیوں نہیں آیا اور یہ آپ کو سبحان اللہ کھڑ کے لا جائیں گے ہونا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا حولے بولو سبحان اللہ ہونا چاہیے ایڈی دنیا اپنے دماغ وچ سمائی بیٹھے ہیں کہ اتنے حضور کا حصہ کوئی نہیں کدی سما کے میں کدی حضور کو تصورات دی دنیا میں لیا کے میں رب دی سان آندے تخیل دی دنیا میں اوندے ہی حضور آندے نے جڑا حضور نال پیار کرے سبحان اللہ حضور نال پیار کرے حضرات نے وقار صحابہ نے مشورہ کیتا قریب قریب والے دیدار کرتے نے دور والے ذرا دقت نال ذرا تکلیف نال دیدار رسول کر دیں تے منبر نہ بنا لئیے منبر نہ بنا لیے سبحان اللہ
ممبر نہ بنا لی سبحان اللہ صحابہ کے بنائیے گے ممبر بنان کا مقصد یہی ہے کہ حضور اس ممبر تے بیٹھن گے نیڑے آلے دور آلے دائیں آلے بائیں آلے حضور نے زیارت کرنا سارے سرکار دا دیدار کرتے رہے سبحان اللہ آپ مقصد سی ممبر بن گیا صحابہ نے حضور دا دیدار کرتے رہے پہلے دن جدو میری سرکار ممبر تے بیٹھے تے بڑی ہچکیاں دے نال رونے دی آواز شروع ہو گئی سبحان اللہ میری سرکار نے نبوت دی اکھ نال جدو صحابہ ول ویکھیا اس رونے وچ اتنی کشش سی اس رونے دے اندر اتنا پیار سی کتنا کھچاؤ سی کہ میرے آقا مصطفیٰ حدیث پاک کے اندر آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب مدارج النبوہ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اس رون کے اندر اتنا سوز و گداس سی اس رون کے اندر اتنا کھچاؤ سی اس رونے کے اندر اتنی مٹھاس سی میرے آقا مصطفیٰ نے ممبر چھوڑ دیتا سبحان اللہ مدنی مصطفیٰ نے ممبر چھڑیا قریب آئے اس سکے ہوئے کھجور کے ترے دے قریب حضور آ کے انج کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو حضور نے انہوں جفے میں لیا ہائے ہائے کتنا خوش نصیب ہے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور دے سینے نہ لگ گئے حضور دے سینے نہ لگ گئے سبحان اللہ نبی دے جسم نہ نبی دے جسم لطیف دے نہ جڑی ایک بار چیز بس ہو جائے لگ جائے میرے آقا فرما دیں من مس جدی لن تمسہ النار جڑی چیز نبی دے جسم نہ لگ جائے اللہ جہنم تو دور کر دیتا سبحان اللہ جہنم تو دور کر دے بولیے ذرا جہنم تو دور کر دینا جڑی چیز نبی دے جسم نہ لگ جائے وہ جہنم تو آزادی پا جاتی ہے جہنم میں تو کیا سایہ آنا جائے گا بھئی جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے حضور نے سینے نہ لایا کہ اندر بھی حضور اپنا دست شفقت پھیر دیں میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا حنانا سبحان اللہ آج بھی جاؤ مدینہ منورہ دے اندر باب السلام چو داخل ہو حضور کے دربار پاک دے اندر سلام عرض کرن واسطے مواجہ شریف دے نال جڑا پلر ہے اس تو پچھلا پلر اس میں حنانا ہے آج بھی وہ موجود ہے میں ایک شفتے کو پوچھیا کہ محترم وہ جڑا حنانا سی پلر مسجد نبوی دی او جڑی چھت بنائی سی چھپر دی اتنے دتا سی جگہ کیڑی میں انہوں نے دکھائی انہیں کہی ہے میں ان کا بوسا لیا سبحان اللہ جمعہ میرے آقا مصطفیٰ پیار کرتے نے حدیث پاک میں چاہتا ہے او حنانا انجر ہوتا سی انج ہچکیاں لیندہ سی جی میں بچہ روتا پیا ہوئے تے روتے ہوئے بچے نو ماں چپ کرانے واسطے چھاتی نہ لاتی جی میں او ہچکیاں لیندہ ہے نبی دے سینے نہ لگنے والا حنانا کھجور تا کٹیا ہویا تنا نالے ہچکیاں لیندہ سی نالے روتا سی میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا رویا کیوں رویا کیوں ہے ہے رویا کیوں ہے عرض کی تھی سونا یہ رونے دا وقت نہیں ایک رونے دا وقت ہے میرے تو تسوئی جدائی اختیار کر لے میں تو جدا ہو گئے سونا وہ وقت کتنا حسین سی صحابہ تواڈی زیارت کر دے تسی میرے نال ٹیک لا کے صحابہ نو بیان فرما دے صحابہ ودوہا دا مکھڑا تک
تھکتے رہتے کملی والے میں موہرے نبوت کو چوبتا رہتا سبحان اللہ اس مرتبہ و مقام تو میں محروم ہو گیا میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا جتھوں تینوں کٹیا سی توجہ ہے جتھوں تینوں کٹیا سی اسے باغ میں لا دئیے تیرے تے ہریالی بھی آ جائے سبحان اللہ تو سر سبز بھی ہو جائے لا دئیے اتھے پھر دوبارہ واپس کر دئیے ارد کی سونا نہیں میں تواڈی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اینو عشق آندے سبحان اللہ اینو عشق آندے اینو جنوں یہ نصیب ہو جائے بڑی بڑی نعمت ہے جنوں مل جائے اج بھی لب دی پر لب دی اونوں اے لوگ ستے ہون تو مصلا بچھا کے مدنی تاجدار دے دربار وچ درود و سلام پہ پڑھتا ہو سبحان اللہ ادھر میرے آقا مصطفیٰ دی نگاہ رحمت ہو جاوے عشق دی دنیا اندر بسیرا کر جاتی ہے پھر ایک بار یہ لذت نصیب ہو جاوے کروڑ وار بھی کو پچھلی رات نو جاگنے تو روکے تے رب دی سو عاشق نہیں روکنا سبحان اللہ میرے مدنی تاجدار نے فرمایا تینوں وہ واپس کر دیں یہ سونا نہیں میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں کل قیامت دے دن جنت میں چلا دئیے پھر ڈرا دئیے کتھے لائیے جنت چ بولو جنت چ کل تینوں جنت چلا دئیے پھر ڈرا دئیے کچھ چپ کیتا ہے کچھ چپ کیتا کچھ میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا بھی میرا منبر اٹھاؤ اس مستمع حنانہ کھجور دے کٹے ہوئے تنے نو گسل دیاؤ گسل دے کے نو کفن دیاؤ میرے منبر دے نیچے نو دفن کر دیاؤ کل قیامت کا دن ہوئے گا اس حنانہ کھجور دے کٹے ہوئے تنے نو جنت وچ لا دیتا جائے گا ہر جنتی نو بطور تبرک کے داخل عطا کیتا جائے گا سبحان اللہ یہ سارا سیرہ محبت مصطفیٰ دا سبحان اللہ میں کچھ نہ اس نے حنانہ نے نمازہ کنیاں پڑھیا تھا کنے روزے رکھے سن حج و عمرے کنے کیتے ہیں جہاد کتنے کیتے ہیں سجنا اس نے حنانہ نے مدنی مصطفیٰ نال صرف پیار کیتا ہے حضور نال پیار ہوئے نماز تیرے واسطے سونا بن جائے گی حضور نال پیار ہوئے جہاد تیرے واسطے سونا بن جائے گا حضور نال پیار ہوئے زکات تیرے واسطے بخشش کا سامان بن جائے گا حضور نال پیار ہوئے تلاوت قرآن تیرے واسطے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی اگر سب کچھ ہوئے کہ حضور کا پیار نہ ہوئے یہ سب کچھ بھی 0 پوائنٹ تے کھڑے بے شک حضور نال پیار تے ساری چیزاں تیرے واسطے نور علی نور بولو بولو نور علی نور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں گھر وچ داخل ہویا سبحان اللہ گھر وچ داخل ہویا نوری فرشتے رک گئے میرے کملی والے دے دادا جان اندر گئے حضور پنگوڑے وچ لیٹے سبحان اللہ پنگوڑے وچ حضور لیٹے حضرت عبد المطلب فرماتے میں پنگوڑے دے قریب گیا سرکار دے جسم پاک تے چہرہ پاک تے سبز رنگ دا کمبل حضور نے لیا ہویا فرماتے نے جدوں میں پنگوڑے دے قریب ہویا سرکار نے نبوت دے ہاتھ نال اپنے حسن دی نقاب کشائی فرمائی سبحان اللہ حضور دے دادا فرماتے جس ویلے میں سرکار دا حسن و جمال ویکھیا اللہ کرے مینوں تانوں حضور دی زیارت ہو جائے پھر پتہ لگے حضور دی زیارت کتنی بڑی نعمت ہے آمین آمین کتنی بڑی نعمت ہے اللہ دی سو جنہاں نوں یہ مرتبہ و مقام نصیب ہو گیا دنیا وچ اج بھی لوگ ہیں جنہاں نوں حضور دا دیدار ہوندا ہے تے ایویں نہیں ہوندا کچھ کرم نال ہوندا ہے اور سبحان اللہ جڑا سبحان اللہ اٹھی کر کے نہیں آتا تھا ان کو اگلی گل دا کی پتہ ہے سبحان اللہ تے جنہاں حضور دا دیدار کیتا ہے تے انہاں کلمہ پڑھ کے تے پھر لکھ دتا ہے اس صورت نوں میں جانا تھا اس جانا جڑا لفظ ہے اس
اے حاضر واسطے ہے کہ ماضی واسطے ہے؟ حاضر واسطے جی حاضر واسطے جو کوئی بندہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی نعت اج سدھ مترا دی ودیری ہے کیوں جدڑی اداس گڈیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لاجیاں کیوں سبحان اللہ اے نعت آتی تے اون دے وچ آ ایک شعر جڑا میں پڑھیا اس صورت نو میں جانا کوئی بائی دا پتر اے لفظ لکھا دے تے پیر صاحب نے اس نہیں آکھیا او ساکھیا اس صورت نو میں جانا سبحان اللہ یہ آکھے ہے اس صورت نو ہن جدوں لفظ آ جائے اس تے اس دسدا ہے حضور سامنے ہاں 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 حضور سامنے بولو حضور سامنے میرا تے عشق و وجدان یہ یاد ہے گولے دے تاجدار نے جدو میرے آقا دا حسن ویکھیا ہے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہے کہ زیارت رسول کرنے تو بعد اپنی تحریر میں لکھ دیتا میرے سرکار ایڈے سونے نے سبحان اللہ ایڈے حسین نے ایڈے جمیل نے ہر ایک دا شاعر دا اپنا اپنا تخیل ہے میرے علی بولے کہ اس صورت نو میں جان آکھا تے جانانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی پہچان آکھا اور جس شان تو شانہ سب بنیا جس شان تو شانہ سب بنیا جنہاں دا یقین ہے وہی بولیا جس شان تو شانہ سب بنیا تے کسی نے یہ کہہ چھڑیا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا سبحان اللہ ہر ایک دا اپنا اپنا پیار ہے نا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ اے اج کل دے پرسوں چوتھ دے شاعر دے مدینہ منورہ دا شاعر جندا نا حسان بن ثابت ہے زمانہ مصطفیٰ دا ظاہری زمانہ مصطفیٰ زمانہ آج بھی حضور دا ہاں زمانہ کل بھی حضور دا زمانہ پرسوں بھی حضور دا قیامت تک قیامت کو بعد بھی زمانہ میری سرکار دا سبحان اللہ پر زمانہ پیارے مصطفیٰ دا بظاہر ظاہری زمانہ حضور تشریف فرما ہو مسجد نبوی شریف دا حسین منظر ہوئے سبحان اللہ جنہیں مدینے جانا ذرا تھوڑا جا والیم کھول کے سبحان اللہ مسجد نبوی شریف دا حسین منظر صحابہ بیٹھے نے حضور بیٹھے سبحان اللہ یار صحابہ بیٹھے حضور بیٹھے سبحان اللہ میری سرکار نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا حسان جی آقا غلام حاضر ہے فرمایا جب ممبر میرا ہوئے گا بیٹھنا تیرا ہوئے گا سبحان اللہ ممبر میرا بیٹھنا تیرا کلام تیرا سماعت میری سبحان اللہ میرے ممبر پہ بیٹھے میری موجودگی میں میری تعریف کار سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت ممبر مصطفیٰ سے بیٹھ گئے پڑھے آپ نے عربی وچنات پڑھی آج بھی مل جاندی ہر مسلک دے مولوی نے یہ نعت اپنی اپنی تحریر وچ لکھی ضرور ہے سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت نے لکھی کی سبحان اللہ میں پڑھنے لگا حضرت حسان بن ثابت حضور صاحب نے بیٹھے صحابہ موجود نے ممبر رسول تے بیٹھے نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے گا احسن من کلم ترکت عینی سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت عرض کر دے نے حضور سامنے بیٹھے نے نالے دیدار کیتی جاندے نے نالے حضور دی نعت پڑھی جاندے سبحان اللہ کیا لطف آتا ہوئے گا رب دی سون کیا مزہ ہوئے گا حضور تو سامنے بیٹھے ہو تے غلام ممبر تے ہوئے تے جڑا سامنے ہوئے تے پھر انہوں ویکھ کے نعت پہ پڑھے تے مزہ تے دوبالا ہی ہونا ہے نا سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت نے جڑی نعت پڑھی ان کا ترجمہ سنو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي سونا
آ میری اکھ نے تیرے ورگا حسین جمیل سونا کسے میری اکھ نہیں ویکھیا سبحان اللہ سونیا تیرے ورگا حسین تے جمیل میری اکھ نہیں ویکھیا میری اکھ نہیں ویکھیا تساں حضور نوں ویکھیا دے نہیں تساں ویکھیا بول لو نہیں نہیں جنہ ویکھیا انہاں فتویٰ دے چھوڑے جنہ ویکھیا انہاں فیصلے کر چھڑے واحسن من قلم ترقت عین سونیا تیرے ورگا سونا 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 میری اکھ نہیں ویکھیا عاشق سن نا اندر دی دنیا رجی نہیں اگے گل کیتی واحسن من قلم ترقت عین واجمل من قلم تلد النساء اور کملی والیا میری اکھ ایک پاسے رہی تیرے ورگا حسین تے جمیل آج تک کسے ماں نے جمیا ہی نہیں سبحان اللہ کسے جمیا نہیں کسے نے جمیا نہیں دن نساء دیتا ہے دن نساء عربی میں عورت نو آختے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے ماں چھڑی سونیا میری آنکھ ایک پاسے رہی تیرے ورگا حسین جمیل کسے ماں نے جمیا ہی نہیں گالے تری مکائی گالے تو اگے بھی چانسی ہے کہ خلقتا مبرران من کل عیب میرے سونیا محبوبہ میرے رب نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیا سبحان اللہ ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہر نقص تو پاک پیدا ہر کیتا نجاست تو پاک پیدا ہر پلیتی تو پاک پیدا ہر چھوٹے تے بڑے عیب تو اللہ نے حضور نو پاک پیدا کیتا خلقتا مبرران من کل عیب میرے رب نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے اور جڑی اگے گل کیتی رب دی سوں اخیر دی گل کر چھڈی فرمایا خلقتا مبرران من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ اگر سمجھو حضرت حسان نے گل کیتی عظیم کیتی گل کتنی بہترین کیتی ہے تے حضور دے واسطے کیتی ہے حضور واسطے کیتی ہے تے صحابی نے دسیا ہے جندا عقیدہ ساڈے عقیدے نال ملدا ہوے عقیدہ بھی ٹھیک بندہ بھی ٹھیک سبحان اللہ وہ گل کیڑی کیتی کأنک قد خلقت بادشاہ سبحان اللہ جے تواڈے وچوں کوئی اس عربی شعر دا ترجمہ جاندا تو اٹھ کے چھاتی تان کے مینوں دا کر کے وکھاوے انہاں ترجمہ کی بندا ہے حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی تھی دربار رسول میں گھر بیٹھ کے نہیں ویلی چ بیٹھ کے نہیں بیوی بچیاں وچ نہیں مسجد نبوی شریف دے حسین منظر وچ حضور سامنے صحابہ دی موجودگی وچ گل کیتی خلقت مبررا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء کملی والیا رب دی مخلوق وچوں تو جو رب دا یار ہے جنوں میرے رب نے تیری مرضی تے پیدا کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کأنک قد خلقت ما تشاء سبحان اللہ کملی والیا تو جو رب دا حبیب ہے جنوں رب نے پیدا تے رب ہی کیتا ہے پر کیتا تیری مرضی تے پیدا تے رب ہی کیتا ہے پر کیتا تیری مرضی تے بولو کیتا تے پیدا رب ہی ہے پر کیتا تیری مرضی تے پیدا کیتا تیری مرضی تے کأنک قد خلقت اے شعر لے جاؤ کسے مسلک دے مولوی دے سامنے رکھ دو حضرت جی اندر ترجمہ کرو کی بنتا ہے تے جیڑا ترجمہ فقیر پہ کرتا ہے یہی نکلا ہوئے سبحان اللہ یہی نکلا ہوئے تے پھر حضور دی عظمتانو منن وچ توجہ ہے میں تے تنقید نہیں کر رہا مسئلہ پہ سمجھانا مسئلہ اے پہ سمجھانا کہ ساڈی سرکار او نے جنہاں نو اللہ نے عظیم پیدا کیتا ہے سبحان اللہ نفیس پیدا کیتا ہے سبحان اللہ تے ایک پیدا کیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء
میرے رب نے حضور نو پیدا تو کیتا ہے تے پیدا حضور دی مرضی تے حضور نو کیتا ہے. سبحان اللہ. آدم بنایا رب نے اپنی مرضی نال، نور بنایا اپنی مرضی نال، خلیل اللہ بنایا اپنی مرضی نال، ذبیح اللہ بنایا اپنی مرضی نال، آدم صفی اللہ اپنی مرضی نال، نوح نجی اللہ اپنی مرضی نال، خلیل اللہ اپنی مرضی نال، ذبیح اللہ بنایا اپنی مرضی نال، یوسف علیہ السلام نو بنایا اپنی مرضی نال، ادریس علیہ السلام نو بنایا اپنی مرضی نال، یعقوب علیہ السلام نو بنایا اپنی مرضی نال، یونس علیہ السلام نو بنایا اپنی مرضی نال، 1,24,000 کم و پیش نبی رب بنائے اپنی مرضی نال، یار نو بنایا تے یار دی مرضی نال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آئے شیر دا ترجمہ جو فقیر نے کیتا ہے، ہر نبی رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہے، ہر وزیر رب نے اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے، امیر و غریب اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے، جگیردار پیدا کیتے تے رب نے اپنی مرضی نال، مشیر پیدا کیتے تے اپنی مرضی نال، کائنات دی ہر شے اپنی مرضی نال پیدا کیتی ہے، یار کو پیدا کیتا ہے، کیتا تے رب ہے پر کیتا محبوب دی مرضی نال. سبحان اللہ. اس شیر کا ترجمہ ہے جڑا میں کر رہا پیا. سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. کأنک قد خلقت کما تشاء. سونے پیدا تے تینوں رب بھی کیتا ہے پر کیتا تیری مرضی نال ہے. کیتا تیری مرضی نال ہے. ہے کیتا تیری مرضی نال ہے. جڑا جے پیدا ہونے ہوئے گا تے مرضی ہوئے گی. سمجھ شریف نہیں ہے بھئی تسی مسجد جے آئے تسی کو مشورہ کرو گے بھئی مسجد دا جڑا ہے محراب ہے ایتھے فلانی ٹائل آ دی ایتھے انج لکھ دی ایتھے انج لکھ دی تہاڈا ہونا پہلے آ لکھائی بعد وچ. جو حضور نو اللہ پیدا پہ کردا ہے تے جڑا ہے ہی نہیں جندا وجود ہی کونی جڑے ہے تے مرضی کیا. حال سبحان سبحان اللہ. تو جہاں تک سمجھ نہیں لگتی میں کو فارسی گفتگو کر رہا کو جناب فلسفی کو منطقی کو صرفی تے نحوی کوئی اصول بیان پہ کرنا گل تے پنجابی بھی کرنا تے پنجابیاں نال پہ کرنا. کئی بندے نہیں کرتے. ہوں تسی ایمانداری نال دسو کہ سر بھر ہے تے زبان سر. ہوں 5 کلو دا سر ہلا لے تو چھٹاکی دی زبان نہیں ہلا سکتا. یہ عجیب منطق ہے. سر محلہ ہے جیڑی اندی وچ شے اونوں نہیں ہلاؤنا. سبحان اللہ. انج پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے. سبحان اللہ. حضور دے غلام بیٹھے. برا محسوس نہ کریا کرو. میں تمہیں کوئی بری گل نہیں آندا. اج تک تساں میرے منہ نہیں سنیا میں کہ جاؤ جمعہ پڑھ کے جا کے کسی دے گھر نوں سن لا لو. آگے اج تک کسی دی جیب کٹ لو آگے تانوں اے جانا نہ آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے سبحان اللہ ایک بار آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں نے. سبحان اللہ. نہیں چاہیے چاہیے. تے پھر جے نیکیاں چاہیے میں اے دھیان لے لو. سبحان اللہ. وقت کے حاصل کر لو. گل مکائیے بس آخری گل ہے. میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے بعد نو 3 دن ہو گئے. سبحان اللہ. کنے دن؟ 3 دن. ادھروں مائیاں دا جھٹ چلیا. سبحان اللہ. دائیاں دا نہیں مائیاں دا جھٹ چلیا. دائی اونوں آندے نے جیڑی پیدائش دے وقت ہوے. مائی اونوں آندے نے جیڑی کفالت کرے. سبحان اللہ. اے دائیاں نہیں آئیاں اے مائیاں آئیاں. سبحان اللہ. جنہاں وچ سیدہ حلیمہ بھی. سبحان اللہ. حلیمہ ماں آمنہ ابا عبداللہ. انتخاب دیکھو میرے رب دا حضور واسطے. ابے دا نام کی ہے؟ عبداللہ. کی معنی بنتا ہے؟ اللہ دا بندہ. اللہ دا بندہ. ماں دا نام ہے آمنہ. معنی کی بندہ امن دینے والی. جنہ دے گھر میرے نبی نے 2 سال تو زیادہ عرصہ گزارنا. ان کا نام ہے حلیمہ مطلب حلم والی. سبحان اللہ.
یہ تین نفوس قدسیہ دستے نے پہ اتنے شرک والے نہیں ہے گے، سبحان اللہ یہ کفر والے نہیں ہے گے، یہ مشرک نہیں، یہ مومن نے، سبحان اللہ آدھرو قرآن و حدیث مومن نے۔ سبحان اللہ حلیمہ آ گئی تے جہاں مائیاں دے نال حلیمہ بھی آئی سی نا، وہ بچے لے کے واپس کیے جاتی ہیں۔ حلیمہ مکے میں داخل ہو رہی ہیں، وہ واپس جا رہی ہیں بطور طرز میں دیا، بطور طرز۔ حلیمہ فرما دیا میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، اسی آئیاں کٹھیاں بچے لے کے جا رہی ہیں، میں جب مکے دی حدود میں داخل ہوئی ہوں، حرم شریف دے کول اپنی سواری کو بٹھایا، اس ویلے بھی حضرت عبدالمطلب طواف کعبہ پہ کر دیں، حلیمہ تے نظر پئی، سبحان اللہ تے حلیمہ فرماندیاں نے حضور دے دادے تے چہرے تے میری نظر پئی تے میں کہا واہ کڈا سونا بابا، کڈا سونا بابا، ہائے ہائے وانڈے اپنی اپنی پیار ہے اپنا اپنا، کڈا سونا دادا ہے۔ سبحان اللہ ہر بندہ اپنے دادے نال پیار کرتا ہے، میرا دادا ہے بڑا جنگجو سی، بڑا بہادر سی، تعریفہ کرتا رجدا نہیں، اے میری سرکار دا دادا ہے، سبحان اللہ اے میرے آقا مصطفیٰ دا دادا ہے، امام الانبیاء دا دادا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا تے میرے چہرے تے پریشانی دے آثار نے، میں قریب ہوئی، ادھر حضرت عبدالمطلب نے طواف کعبہ نو چھوڑا، میری قریب آئے، حلیمہ سبحان اللہ ملاقات پہلی ملاقات ہے، تعارف ہویا ہی کو نہیں، یہ تو پہلے ملاپ بھی کو نہیں، یہ تو پہلے میٹنگ چ بھی کدے نہیں، ملاقات ہی کو نہیں۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں حلیمہ عرض کی بابا جی بڑا قد ہے تہاڈا، قد آور جے بڑے حسین جے جمیل جے، پر دسو تسی میرا نام تسی کیویں جانتے ہو؟ فرمایا حلیمہ مینوں غیبی آواز آئی سی، اے اپنا پوتا اودی گودی وچ دیوی جدا نام حلیمہ ہوے گا۔ سبحان اللہ تے تو حلیمہ ہے؟ نے کہا جی۔ پریشان کیوں میں؟ نے کہا بابا جی جہاں مائیاں اسی کٹھیاں آئیاں سن، بچے لے کے ٹر گئی، حضرت عبدالمطلب بولے ایک میرا بھی پوتا ہے پر چان تو زیادہ سونا ہے، سبحان اللہ چان تو زیادہ سونا ہے، چان تو زیادہ سونا ہے۔ آپ دیکھنا۔ حضرت حلیمہ فرما دیا میں حضور دے دادا جان نال چلی، سیدہ آمنہ دے گھر گئی، عربیہ دا اصول تے قانون سی اس ویلے کہ بچہ اس مائی نو دے دے جس مائی دا بچہ دودھ پی لینا، ورنہ نہیں سمجھیں گے، پھر معاہدے ہوتے اینو ان دی پرورش دے عوض اینے اونٹ دیاں گے، اینا پیسہ دیاں گے، اینا سونا دیاں گے، مختلف اس دے ذرائع ہوتے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں حضور دے دادا جان دے نال جدوں گھر وچ داخل ہوئی، میرے آقا مصطفیٰ سبحان اللہ کنگوڑے وچ لیٹے، کنگوڑا بغیر ہلانے تو پہنتا ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ کنگوڑا ہلتا ہے پہ۔ حضرت آمنہ حلیمہ فرماندی مجھے بڑا تعجب ہویا، اور کنگوڑا ہلادا ہی نہیں، کنگوڑا آپ ہی ہلی جاتا ہے۔ میں کیا حلیمہ ایک وہ رب دا محبوب ہے جن دے جھولے نو فرشتے بجھلا دے، سبحان اللہ جن دے جھولے نو فرشتے جھلا کے تے سعادت پہ سمجھتے۔ سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرما دیا نے گل مکائیے، حضور دی والدہ ماجدہ آئیاں، کنگوڑے جو حضور نے اٹھایا تے میری گودی چ دے چھوڑیا، سبحان اللہ تے جدو حضور میری گودی وچ آئے حضور نے نکال لیا تے ظاہر سی ہن حضور دے پورے جسم تے وہ سبز رنگ دا کمبل ہے، تے میں کیا ذرا ویکھاں تے صحیح، دل وچ خیال آیا تے حضور نے اپنے ہاتھ نال ہی اپنے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹایا تے حلیمہ فرماتے میں حضور نو ویندی رہی، سبحان اللہ حضور نو ویندی رہی، سبحان اللہ، حضور نو ویندی رہی، سبحان اللہ۔ یار کیا منظر ہوئے گا، سبحان اللہ، کیا منظر ہوئے گا۔
جدو رب دے حبیب نو ویکھ رہی ہون گی رب دے رسول دی زیارت دا شرف نصیب ہو رہا ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میری کھبی سائیڈ دا دودھ جاری سی کھبی سائیڈ دا دودھ جو دودھ نہیں سی آندا میں حضور دا رخ انور ادھر کیتا میری سرکار نے منہ پھیر لیا میری اندر دی دنیا مغموم ہو گئی اندر دی دنیا پریشان ہو گئی دودھ تے آئی جا رہی ہے ادھر حضور نے رخ پھیر دیتا ہے اے حسین تے جمیل بچہ نہیں ملے گا حضرت حلیمہ فرماتی تو میرے خیال آیا تے مدنی تاجدار نے اپنا دستے رحمت میرے ایس سیر تے لا چھڑے ہو او دودھ دی نہر جاری ہو گئی میں ادھر حضور دا رخ انور پیتا تے میری سرکار نے دودھ نوش فرمایا ادھر دا کیوں نہیں پیتا کیونکہ حضرت حلیمہ دا ایک ہور بھی بیٹا ہے ان دا حقیقی بیٹا میرے مدنی تاجدار نے 3 دن دی عمر دا درخواست دیتا نبیوں دے جڑا غیر دا حق نہ کھائے حضور نے دودھ نوش فرمایا حلیمہ کی خوشی دی لہر توڑ گئے حضور نے لے کے جب ٹریاں نا عرض کی تھی آمنہ اگر اجازت ہوئے تھے اپنے خامد نو بھی ذرا وکھا لوا سبحان اللہ وکھا لوا حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ وکھا ہے حضرت حلیمہ فرمانے میں حضور نے گودی چ چکیا ہوئے سینے نہ لایا ہوئے حلیمہ جنہوں تو آج سینے نال پلانی کل انہیں کائنات دی اپنی ساری امت نو سینے نہ لاؤنا سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں حضور میں جب سینے نہ لا کے بیت اللہ دے قریب آئی گل بڑی مدے آلی بڑی سننے آلی حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں جب بیت اللہ دے قریب آئی تو میرے دل میں خیال آیا یہ جڑا بچہ میری گودی وچ سینے نالے کدی طواف کعبہ نہ کروا دے سبحان اللہ طواف کعبہ نہ کروا حضرت حلیمہ فرماندی نے کعبے دا طواف کرایا اجے حجر اسود دے تھوڑا جا دور سا دل وچ خیال آیا کہ اس جڑا میری گود وچ اے تے لب حجر اسود نال ملاواں گی سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم ہے محمد شفیق الرحمان نوری جڑی گل پہ کردا نہ بخا سکے زبان کٹ کے رکھ دیو تے جے گل بخا دیا تے منن وچ کیڑا گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماندی نے میں جدو خیال کیتا کہ حضور دے لب حجر اسود نہ لا حضرت حلیمہ فرماندی نے میں خیال کیتے اجے خیال کیتے تے قدم اٹھایا تے حجر اسود نو دیوار کعبہ چوں نکلدا ویکھیا سبحان اللہ حجر اسود دیوار کعبہ چوں نکلیا میں کہ میں اپنے محبوب دے لب حجر اسود نہ لانے حجر اسود نے آکھیا میں دیوار کعبہ تو نکل کے اینو اس محبوب نو مینو چمان لگی دیوار کعبہ جو حجر اسود نکلیا تے اڑدا ہویا میری سرکار دے لباں سبحان اللہ دیوار کعبہ جو نکل کے حضور نو چومی جاندا ہے سبحان اللہ آ گل نہ وکھا سکا زبان کٹ دیو جے گل وکھا دیواں منن وچ تے گناہ کوئی نہیں سبحان اللہ مان لو تے حضور دی محبت سینے وچ انج روشن ہو جائے گی جویں سورج روشن سبحان اللہ حضرات دی وقار توجہ حلیمہ فرماندیاں نے میں حضور نو چموانے دا خیال بھی کرنی ہاں حجر اسود دیوار کعبہ چوں نکل کے حضور نو چمن لگ پیا حضور نو چمن لگ پیا اور جنوں تو دیوار کعبہ وچ لگے ہوئے حجر اسود نو اج چمے انا گناہ گئے گناہ گئے ہے گناہ گئے گناہ گئے جڑا دیوار کعبہ چ لگا ہے حجر اسود اینو چومیے گناہ گئے میں کہ جنوں اے چومی جاندا ہے سبحان اللہ جنوں اے دیوار کعبہ چ نکل کے چومدا ہے پیا پھر اے ہائے ہائے پھر اے ایسے واسطے عاشق مصطفیٰ کشتہ عشق رسول الحضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے گل ہی مکا چھڈی آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے گل حضور دی کیتی ہے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں
تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے، ارے جان ہے، وہ جہان کی جان ہے، وہ جہان ہے۔ اللہ سونا میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا